اس وقت افریقہ کے اندر بہت بڑی ریولوشن ہو رہی ہے ویسٹ کے خلاف، جس کی مین ریزن ہے برکینا فاسو کا یہ نوجوان جس کا نام ہے ابراہیم ٹراورے ہے، اور یہ دنیا کا ینگسٹ ہیڈ آف سٹیٹ ہے، اور اس کا مین مقصد ہے کہ افریقہ کو انڈیپینڈنس مل سکے۔ جیسے کہ افریقہ دنیا کا امیر ترین کانٹیننٹ ہے معدنیات کے لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود افریقن کنٹریز دنیا کی غریب ترین کنٹریز کی لسٹ میں آتی ہیں۔ جیسے کہ برکینا فاسو فارمر فرینچ کالونی ہے، اور جب سے ٹراورے پاور میں آیا اس نے فرانس پر نیو کالونیزم کا الزام لگایا ہے، اور نیو کالونیزم کا مطلب ہے جب ایک ملک دوسرے ملک پر سیدھا قبضہ نہیں کرتا لیکن انڈائریکٹ طریقوں سے دوسرے ملک کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے فرانس کی آرمیوں اور فرانس کے ڈپلومیٹس کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ملٹی نیشنل کمپنیز سے ملک کی ریسورسز کو واپس سے خریدنا شروع کر دیا ہے، اور بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کو ملک سے نکال رہا ہے جو اس ملک کی فوڈ سپلائی اور انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرتی ہیں، اور برکینا فاسو کی لوکل انڈسٹریز کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ ویسٹ کی ڈیپینڈنس کو ختم کیا جائے۔ اور جو ریولوشن افریقہ کے چھوٹے سے ملک میں سٹارٹ ہوئی تھی اب وہ پورے افریقن کانٹیننٹ میں پھیل رہی ہے۔ اب برکینا فاسو نے نائجر اور مالی کے ساتھ مل کر الائنس آف ساحل اسٹیٹ بنا لیا ہے تاکہ ویسٹ کے خلاف مل کر لڑا جا سکے، اور پورا افریقن کانٹیننٹ اس ریولوشن کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور ٹراورے پہلا بندہ نہیں ہے جس نے افریقن انڈیپینڈنس کی بات کی ہو، اس سے پہلے تھامس سنکارا نے بھی 1980s میں سیم چیزیں کی تھی، لیکن اس کو 4 سال کے اندر ہی مروا دیا گیا تھا، اور ساری فرینچ اور ملٹی نیشنل کمپنیز کو ان کے کانٹریکٹس واپس دے دیے گئے۔ اور جب سے ٹراورے نے افریقن انڈیپینڈنس کی بات کی ہے اس پر 19 اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ٹراورے بھی سنکارا کی طرح مارا جائے گا یا افریقہ ایک دفعہ پھر سے اٹھے گا اور پورے افریقہ میں ریولوشن آ جائے گی۔